آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بادل اتنے گہرے تھے کہ دن میں بھی رات کا گمان ہو رہا تھا۔ ذیشان تیزی سے اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا تاکہ اگر بارش آ جائے تو وہ گندم کے گٹھوں کو پلاسٹک کی چادر سے ڈھانپ دے۔ کچی سڑک پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ گھٹاؤں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی۔ پھر چند ہلکی ہلکی بوندیں برسیں تو ذیشان نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اچانک اس نے ایک آواز سنی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی کسی ویران کنویں کے اندر سے بولا۔ ذیشان کے قدم رک گئے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر یہ آواز کہاں سے آئی؟ اس نے زیر لب کہا، یہ میں ہوں، سر اٹھا کر اوپر آسمان پر دیکھو۔ وہی آواز پھر آئی۔ ذیشان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پہ اسے بادل کا بڑا سا ٹکڑا نظر آیا۔ پھر اسے بادل کی آنکھیں اور ہونٹ بھی نظر آئے۔ تم کون ہو؟ ذیشان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں بادل ہوں، آواز آئی، لیکن میں نے اس شکل میں تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، ذیشان نے کہا۔ میں قطب شمالی کے برف پوش پہاڑوں کے اوپر رہتا ہوں، اب دنیا دیکھنے نکلا ہوں۔ ہوائیں مجھے ملک ملک لیے پھر رہی ہیں، اب تک آدھی دنیا دیکھ چکا ہوں۔ یہ ملک کون سا ہے؟ یہ میرا پیارا وطن پاکستان ہے، ذیشان نے فخر سے کہا۔ بادل نے کہا، مجھے اپنے وطن کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ کیوں نہیں؟ ذیشان بولا، میرا ملک ہرے بھرے میدانوں، گھنے جنگلوں، میٹھے پانی کے چشموں، بل کھاتی ندی نالوں، شور مچاتے آبشاروں اور ملک بوس پہاڑوں کا دیس ہے۔ اس کے 4 موسم ہیں، گرمی، سردی، بہار اور خزاں۔ ہر موسم کا الگ ہی مزہ ہے۔ یہاں مٹی کو سونا بنانے والے مزدور اور کسان ہیں۔ سمندروں کا سینہ چیرتے ملاح، فضا میں اڑنے والے شاہین صفت ہوا باز ہیں۔ ہمارے ملک میں درس گاہیں ہیں، تخلیق و جستجو کے سمندر سے آگاہی کے موتی چننے والے سائنسدان ہیں۔ ہم دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہیں۔ ہمارا ملک اقوام عالم میں بھائی چارے اور امن کے فروغ کا خواہش مند ہے۔ ہم یہ پیارا وطن بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے اور اس کی حفاظت اور حرمت کی خاطر سر پر کفن باندھے ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذیشان بڑے جذبے سے یہ سب کہہ رہا تھا اور بادل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ بادل نے کہا، اپنے وطن کے بارے میں تمہارے جذبات کی میں بے حد قدر کرتا ہوں، مگر یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کے اکثر لوگ وطن کی بہتری پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ سرسبز درختوں کو بے دردی سے کاٹ رہے ہیں۔ یہ درخت فضا کو آلودگیوں سے پاک رکھتے ہیں۔ لوگوں میں شجر کاری کا رجحان نہیں ہے۔ کارخانوں اور گاڑیوں کے دھوئیں سے بھی فضائی آلودگی پیدا ہو رہی ہے۔ اس زہریلے دھوئیں میں سیسہ ہوتا ہے جو انسان کی ذہنی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ شور بھی انسان کے مزاج پر اثر ڈالتا ہے۔ شور کا شمار بھی آلودگی میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ مختلف ذہنی امراض میں تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں۔ ان سب خرابیوں کی وجہ تعلیم کی کمی بھی ہے۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ جگہ جگہ درخت لگاؤ تاکہ ماحول بہتر ہوں اور ذہنی اور جسمانی صحت اچھی رہے۔ میری نصیحت یاد رکھنا اور یہ بھی نہ بھولنا کہ آج جو مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، کل وہ مہنگے داموں افسوس خریدے گا۔ اس وقت تیز ہوائیں چلنے لگیں، درخت کی شاخیں شائیں شائیں کرتے ہلنے لگیں۔ بادل نے کہا، اچھا دوست، خدا حافظ۔ پھر ہوائیں اسے اپنے دوش پر لیے دور افق کی طرف بڑھ گئیں۔ اچانک بارش کی بچھار سے جیسے ذیشان کو ہوش آ گیا۔ اس نے چونک کر اپنے آس پاس دیکھا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اپنی گندم کو بارش سے بچانے کے لیے تیزی سے کھیتوں کی جانب دوڑا۔